چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے پر بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسی رسم بھی ہم نے دیکھی ہے کہ چھٹی کی رسم جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ پیدائش کے چھٹے دن ماں اور بچے کی صحت کے لیے ہمارے یہاں دعا کے طور پر بھی منائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جھارکھنڈ میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر اس کا سر کا بال اتروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ گھروں میں یہ ہے کہ سلسلہ شروع سے چلا آتا ہے کہ جس کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں، بڑے پیر تو بھیا غوث پاک ہے، شیخ سدھو بھی کہتے ہیں۔ لیکن شیخ سدو ہے کیا، یہ مفتی صاحب بھی بتائیں گے۔ شیخ سدو جو ہے ایک انسان تھا، لیکن شریر شخص تھا کوئی، تو لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد یہ بنا لیا کہ یہ اس کی روح بھٹکتی ہے، اس کی باضابطہ بعض جگہ پہ نیاز ہوتی ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ ناجائز اور گناہ تک یہ جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بٹ آج رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 3 سے 4 بیٹیاں ہو جائیں نا، تو وہ شوہر محض اس وجہ سے کہ جو ہے وہ اس عورت سے مجھے بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو دوسری شادی بھی کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہی ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جس کو جو چاہا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو کہہ رہے ہو آپ صحیح ہے صاحب، بعض مرد بولتے ہیں کہ بھیا یہ سب بیٹی ہی پیدا کر رہی ہے تو میں ایسے لے کر آؤں گا جو بیٹا پیدا کرے گی، تو گارنٹی ہے اس سے بیٹا پیدا ہوگا؟ صحیح روگ اندر کچھ اور ہے، بہانہ بیٹے کا ہے، صحیح۔ اپنے روگ کا علاج کرنا چاہیے۔ کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے طلبہ اکرام موجود ہیں یہاں پر۔ بیٹی کی ولادت کے تعلق سے ایسی کچھ بات آپ نے دیکھا ہے کہ غم منایا جاتا ہو معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں؟ ہے کسی کے ذہن میں کچھ بات یا سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ جو کرتے ہیں بڑے دھوم دھام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عقیقہ بھی کرتے ہیں تو ایسے بس فاتحہ یا میلاد وغیرہ کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عقیقہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جی، عقیقہ بھی ایک ٹاپک ہے مفتی صاحب۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی پیدائش سے متعلق ہے اور سنت بھی ہے، تو عقیقہ کب کرنا سنت ہے، اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی کرے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ بیٹے کا تو عقیقہ کرتے ہیں، بیٹی کا نہیں کرتے ہیں، تو یہاں بھی ڈسکریمنیشن آ گیا لڑکے اور لڑکیوں میں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جی بہت سے سوالات اور جوابات کی خدمت مجھے بھی حاصل ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی، اس نے بھڑکایا، اس نے بھڑکایا، اس نے کان بھرے، اس نے کان بھرے، یا خود بھی بھڑک جاتا ہے جی اور رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے ایک برائی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مسلمانوں میں کسی حد تک اس پر بند بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا، ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے دوسروں کی بنسبت۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو ہمارے سید صاحب نے ابھی بیان کیا تھا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتا ہے۔ جی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی ہے، بیٹے ہی بیٹے ہوئے، تو وہ خواہش کرتے ہیں کہ بیٹی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی ہیں جی ایسے بھی ماشاءاللہ۔ ایسے کچھ اسلامی بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی کہ ان کے یہاں بیٹی نہیں ہے۔ یہ باپو جو دوسرا نکاح والا جو ہے نا، ایسا ریورس میں بھی ملا مجھے۔ اب یہ حیدرآباد میں تھا، میں تو ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں 4 بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں ہے، تو ان کی بچوں کی امی کا کسی نے اس طرح سے ذہن بنا دیا کہ اگر تم کو اس بار بیٹی نہیں ہوئی نا تو یہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ بولے مجھے ترکیب بنا کر پھر ذہن بنانا پڑا کہ میرے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور بیٹی اگر چاہیے ہمیں نا تو ہم گود لے لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، مگر دوسرے نکاح والی بات نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بیٹیوں کی بھی خواہش کرنے والے ہوتے ہیں۔ باپو اس میں شکر ہونا چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے بیٹا ملے یا بیٹی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ نے دیا، وہ نہ وہ عورت ذمہ دار ہے اس کے لیے، اسلام تو یہی کہتا ہے، نہ وہ مرد ذمہ دار ہے۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے کہ اس نے اولاد کی نعمت دیا، بیٹا دیا، بیٹی دیا۔
اصل کیا ہے مسئلہ سید صاحب، یہ ہماری عادت یہ بگڑ گئی ہے. جی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اپنے برتن کا گھی نظر نہیں آتا ہے، دوسرے کے برتن میں جو بیسن ہے نا وہ اچھا لگتا ہے، وہ کتنا پیلا ہے. جی اپنے یہاں گھی وہ نظر نہیں آتا ہے. جی اگر کسی کے یہاں بیٹی ہے تو وہ دیکھے کہ یار شریف، حدود کی پابند ہے، حیا والی ہے، یہ اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہے، یہ خوب سیرت ہے. جی جب اتنی خصوصیات کی حامل، اتنی صلاحیتوں کی وہ مالک ہے، اس بچی کی اچھی اور پرورش کرے، اس پر شکر اللہ پاک کا کرے. اب بیٹا، اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا نہ دے کر آپ پر احسان کیا ہے. اچھا کیسے؟ کیسے؟ دیکھیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، ہمارے رب سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. رائٹ. علم والا ہے، عالم و خبیر ہے، ٹھیک. ہر چیز کی خبر اس کو جی ہے. اب اللہ پاک نے نہیں دیا تو یقین مانے کہ اس میں اس کی حکمت ہے. اب تھوڑا سا یوں سمجھ لیں، جی آپ کو بیٹے کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے. اب شکریہ ادا کرے. جی کیوں؟ اللہ کے علم میں اب کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا. لیکن ہم تھوڑا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہو تو پیدائشی پاگل ہو. اپائی جو اب پاگل بھی ایسا ہو کہ تھوڑا بڑا ہو تو کبھی کچن کا چاقو لے رہا ہے، تو کبھی خود کو مار رہا ہے، تو کبھی بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، جی تو پتھر مار رہا ہے، کبھی گالیاں بک رہا ہے. جی اس کو کنٹرول کرتے کرتے آپ کا ناک میں دم میں ناک آ گئی. تو آپ کیا بولو گے؟ ارے یار یہ بچپنے میں چلا جاتا تو اچھا تھا. بیٹا مل گیا، لیکن پیدائش ایسا اپاہج ہے کہ اٹھ ہی نہیں سکتا. بیڈ پر میں نے دیکھا نا اس طرح کے ہوتے ایسے کیسز. بیڈ پر ہی ہے. صحیح. اس کے استنجا بھی وہی، اس کا باتھ روم بھی وہی، ٹوائلٹ بھی وہی، سب کچھ وہی پر ہے. جی 20 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، اس جوان جو بیٹا پڑا ہوا ہے بیڈ پر، اس کے سب کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے بڑھاپے کے عالم میں. جی تو کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو ایسا بیٹا ملے؟ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور وہ محلے کا گنڈا بن گیا، وہ موالی بن گیا، آپ کے بمبئی ہے نا بھائی بن گیا، بمبئی کا دادا بن گیا. دادا بن گیا، بھاؤ بن گیا. جی اب وہ آئے دن کچھ نہ کچھ مسئلے لے کر آ رہا ہے. جی کبھی پڑوسی آ رہا ہے تو کبھی محلے والا آ رہا ہے، تو کبھی رشتہ دار آ ہے کہ اس نے چوری کی، تو اس نے ڈاکہ ڈالا، جی اس نے چھیڑخانی کی، تو یہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اخبار میں نام آ رہی کس کا بیٹا، تو آپ کا بیٹا ہے. جی تو کیا آپ کو ایسا بیٹا چاہیے؟ نہیں نا. نہیں. تو آپ کے لیے جو بہتر تھا اللہ پاک نے وہ عطا کر دیا. جی جی آپ کے لیے یقیناً بیٹا بہتر نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نہیں. میں نے کہتا ہوں کہ میں نے جو بیان کیا یہی وجہ ہوگی. وجہ کیا ہے وہ اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. یعنی کسی بھی طرح باپو ہم کو جو اللہ پاک نے عطا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل ایسا. شکر کا پہلو تلاش کریں اور جو ہے ناشکری کے الفاظ نہ لائے کہ بیٹا دیا تو بیٹی کی خواہش کر رہے ہیں، بیٹی دیا تو بیٹے کی خواہش کر رہے ہیں. تو صحیح. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ عقیقہ جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب ہم بات کر رہے تھے لڑکے کی پیدائش اور بیٹی کی پیدائش. بیٹے کی پیدائش پہ عقیقہ کرنا اور بیٹی کی پیدائش پہ عقیقہ نہ کرنا. اور اسی موضوع سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کب کرنا چاہیے اور کیا اس طرح کا ڈسکریمنیشن رکھنا یہ درست ہے کہ بیٹے کا عقیقہ کر رہے بیٹی کا نہیں کر رہے؟ دوسرے کو میں پہلے بول دیتا ہوں، پہلے کو بعد میں بول. چلے ٹھیک ہے. عقیقہ جو ہے جی یہ 7ویں دن کرنا چاہیے. ٹھیک. 7ویں دن کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر کسی کی ولادت جمعہ کو ہوئی، پیدائش جمعہ کو ہوئی، جی تو جمعرات کو عقیقہ کرنا چاہیے. ٹھیک. تو یہ ہوا 7واں دن. اوکے. اور بہتر مستحب یہی ہے کہ 7ویں دن، سنت یہی ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ 7ویں دن 7ویں دن کیا. ٹھیک. تو جو ممکن ہو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. اگر پیسے نہیں ہیں، کوئی اور وجہ ہے، جی کسی بھی وجہ سے اگر عقیقہ نہیں 7ویں دن کر پا رہے ہیں تو 14 21 یعنی مثال وہی میں نے جو اچھی مثال آپ کو دیا کہ جمعہ کو پیدا ہوا تو جمعرات کو کر لیں. اوکے. یہی 7واں دن ہوگا ہمیشہ کے لیے. اچھا کب تک کر سکتے ہیں؟ جوانی تک کبھی بھی کر سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا. اچھا بہرحال یہ جوانی تک حضور یا جوانی کے بعد بھی کر جوانی کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے. اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو جب ممکن ہو بہتر یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ ایک جو دن آ رہا ہے 7واں جس میں ہوتا ہے اس دن کیا جائے. اور اگر کسی بھی دن کر لیا، کوئی ضروری نہیں کہ 30ویں دن کر لیا، 10ویں دن کر لیا، 12ویں دن کر لیا، 25ویں دن کر لیا، 26ویں دن کر لیا، تبھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، عقیقہ منعقد ہو جائے گا. ہو جائے گا.
اگر عقیقہ نہ کیا تو عقیقہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، نہیں، لیکن اب یہ ان کے سوال پہ آ جاتے جی، ہیں. لڑکے کا کیا اور لڑکی کا نہیں کیا، اس بنیاد پر بھید بھاؤ کیا جی کہ جی لڑکا پیدا ہوا تھا، خوب خوشی منایا اور زبردست دعوتیں کی، بکرا ذبح کیا اور لوگوں کو خوب دعوت کر کے کھلایا. جی عقیقہ کرنا یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو دعوت کھلانا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ بھید بھاؤ کرنا یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں چاہے تو دعوت کریں، ٹھیک، چاہے تو قربانی میں جس طریقے سے ہم گوشت کی تقسیم کرتے ہیں جی، اس طرح تقسیم کریں، گوشت بانٹنے، گوشت کے 3 حصے کریں، ٹھیک ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے، ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے، ایک حصہ خود گھر والے مل کر کھائیں. جی تو یہ طریقہ، اس میں بھی ایک تھوڑا سا 2-3 باتیں ہیں. جی جی جی، اس میں سے ایک ہمارے پاس اکثر سوال آتا ہے کہ دادا دادی گوشت کھا سکتے کہ نہیں آتے. کہیں یہ سوال آتا ہے کہ نانا نانی کھا سکتے کہ نہیں، جی، کئی ماں باپ کے لیے تعلق سے بھی آتا ہے. تو شرعی اعتبار سے ہر مسلمان اس گوشت کو کھا سکتا ہے، اچھا، گھر والے بھی کھا سکتے گھر ہیں، والے بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں شرعی طور سے کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے. حضور گوشت کی بات ہے تو ایک بات ذہن میں آئی، مسلمان کب گوشت نہیں کھا سکتا؟ روزے کی حالت تو یہ بھی اچھا، روزے کی حالت میں، اور اس کے علاوہ ہر کبھی وہ کھا سکتا ہے. تو اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع ذہن میں نہ ہو میرے، یعنی مضر صحت ہو بھائی، مضر صحت صحت، کے لیے ہاں جی. وہ نقصان دہ ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ نہیں کھائے گا، ایسا کچھ ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ ہے کہ وہ حلال جانور کا کھائے. حلال جانور کا گوشت کھائیں. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی کہ جو عقیقے کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوشت جو ہے وہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، بٹ کچھ لوگ جو آپ سے کنسلٹ کرنے کے لیے آتے پوچھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ان کے پاس تھوڑی بہت سوجھ بوجھ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، علماء سے کنسلٹ کر رہے ہیں، مفتیان اکرام سے سوال کر رہے ہیں، بٹ بہت سارے لوگ ایسے بھی معاشرے کے اندر جو پوچھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. طلبہ کرام میں سے اگر کوئی یہ بات بتانا چاہے عقیقے سے متعلق، اگر آپ کے ذہن میں کچھ بات ہے یا کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی، عرض یہ کر دی تھی مفتی صاحب، جسے کہ عقیقہ آپ نے بیان فرمایا سنت ہے، تو اگر کوئی عقیقے کو بعض لوگ کیا شادی تک مؤخر کرتے ہیں، یعنی اگر گھر میں کسی کی شادی اگر ہوگی تو میں عقیقہ کراؤں گا، تو یہ مؤخر کرنا کیا درست ہوگا؟ اگر وسعت ہے تو 7ویں دن کرنا چاہیے، لیکن اگر وسعت نہیں ہے اور اس کو جیسا ہوتا ہے کہ عموماً شادی میں کھلانا پڑتا ہے، تو لوگوں نے کہا چلو وہاں شادی میں کھانا بھی ہو جائے گا، عقیقہ بھی ہو جائے گا، تو اس کے لیے اگر مؤخر کیا، اس کے لیے کچھ لیٹ کر دیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی عقیقے کے عقیقے کا معاملات ہوتا دیکھے ہے، جاتے ہیں نا. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے. میں نے جو کہا تھا کہ 2-3 باتیں نا، تو ایک تو بتا دیا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عقیقے کی میں جو رسم و رواج نئی نہیں آ رہی ہے. اچھا، عقیقے میں دعوت کرنا یا گوشت تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے. جی، اس میں بھی وہ ساری جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا دوسری چیزوں میں، وہ گفٹ کا لین دین شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں. تحفے تحائف دینے میں شرعی تقاضوں کے تحت شرعی اعتبار سے جو جس کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح، لیکن لازمی ضروری سمجھنا اور وہ ہال بک کیا جاتا ہے اور لوگوں کی ایسی دعوت ہوتی ہے جیسے شادی بیاہ میں دعوت ہوتی ہے، جائز حد تک یہ بھی جائز ہے. جی، لیکن اب اس میں وہ صاحب پارٹیاں ایسی ہو رہی ہے کہ ڈانس ہو رہا ہے تو میوزک بج رہی ہے، تو یہ نہ جانے کیسی کیسی عقیقے کے موقع پہ بھی خرافات ہو رہی ہے. جی، یہ رسم بد ہے، جی، یہ بری رسم. عقیقہ درست جی، ہے نا. بعض لوگ جیسے وہ عرس میں اعتراض کرتے ہیں کہ عرس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہاں بھی بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، جی، 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 غلط رسمیں ہوتی ہیں. جی، نفس عرس جائز جی، ہے نا. اسی طریقے سے نفس عقیقہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو غلط چیزیں ہو رہی اس کو بند کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹ دیں گے، جی، مکھی کو اڑائیں، مکھی کو اڑائیں گے، مکھی کو دور کریں گے. اسی طریقے سے عرس میں اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے، اگر واقعی جی، جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو ختم کریں گے. اسی طریقے سے عقیقہ، جی، عین عقیقہ، نفس عقیقہ، یہ سنت ہے جی، اور کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کوئی بری رسوم داخل کر دی گئی تو ان بری رسوم، ان خرافات کو دور کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. سید صاحب سے عرض ہے کہ ابھی جتنی بھی ہم نے رسموں کی بات کری یہ پیدائش کے بعد کی رسم ہے،
بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ رسم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. میں پہلے بات کروں گا ہمارے ماڈرن شہروں میں جو رسمیں منائی جا رہی ہیں، اور یہ آئی ہے ویسٹرن کنٹریز سے. مغربی تہذیب جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کا بھی، مسلمانوں کا، اسپیشلی میمن کمیونٹی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب چھٹا یا ساتواں مہینہ ہوتا ہے، یا کوئی بچی جو ہے وہ اگر امید سے ہو، تو اس کا ایک جو ہے وہ ایونٹ بنایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بیبی شاور. ایک فنکشن منایا جاتا ہے بیبی شاور کے نام سے. اور بیبی شاور میں جو ہے وہ بیٹی والوں کو، جو اس کے والدین ہیں، ان کو بھی بہت سارے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، پارٹی کی جاتی ہے، اور معاذ اللہ جو ہے وہ ایک شادی کی طرح جو ہے وہ اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے بابو کہ جو ماں ہے جو امید سے ہے، تو اس کے باقاعدہ جو ہے وہ پیٹ کی بھی تصویریں جو ہے وہ نکال کر اسے فیس بک پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. باقاعدہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی فوٹو نکالی جاتی ہے. یہ چلی تھی جو ہے وہ فلم انڈسٹری والوں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا، اور معاذ اللہ ان کا پیچھا کرتے کرتے، ان کو فالو کرتے کرتے اب یہ ہمارے جو ہے وہ مذہبی اور مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ رائج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس ٹاپک پہ آپ کیا کہیں گے؟ بے حیائی کی حد. جی، باقاعدہ نا وہ پیٹ کی گولائی بھی اس میں دکھائی دیتی ہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی مل کر فوٹو نکالتے ہیں اور اسے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. کیا کہیے، میں تو پہلی بار سن رہا ہوں یہ. جی یعنی ہمارا معاشرہ اس طرف چل دیا ہے، تباہی کی طرف چل پڑا ہے. جی یار جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے، بے شرمی کی کوئی حد ہو گئی یار. جی یعنی انتہا کر دی یار. جس خاتون کی، جس اسلامی بہن کی عزت کو اسلام نے اتنی عظمت دی کہ اس کو پردہ عطا کر دیا، کہ دوسروں کے نظروں سے بچا لیا، اور بے غیرتی، بے حیائی، یعنی سب جنازہ نکل گیا. ایسا لگ رہا ہے یار یہ کتنی بری بات ہے کہ اس حمل کا، اس پیٹ کا آپ فوٹو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیں. یہ کہاں سے اسلامی تہذیب آ گئی ہے؟ جی کیا اب یہی باقی رہ گیا تھا؟ اس ماحول میں جب وہ بچہ پیدا ہوگا، کیا تم یہ تصور کرو گے کہ با حیا پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو بچے کو تھوڑا ہوش آئے گا، وہ اس طرح کی تصاویر دیکھے گا، کیا لگتا ہے کہ وہ بچے کے اندر حیا کے جراثیم بھی رہیں گے کچھ؟ اللہ. اور یاد رکھیں، مفتی صاحب کچھ غلطی کرتا پائے تو رہنمائی فرما دے. حیا اسلام سے ہے. جی با حیا نوجوان میں امیر علیہ سنت نے یہ تحریر فرمایا، ان کا بیان ہے، حیا اسلام سے ہے. اور حیا اسلام کا ایک خلق ہے. یعنی ہر مذہب کی جیسی ایک پہچان ہے، ویسی ایک پہچان اسلام کی حیا ہے. شرم، لجہ یہ ہے. ماشاءاللہ. اسی کے جنازہ اٹھا دیا، یہی باقی رہ گیا تھا. یاد رکھے، جب حیا اٹھا لی جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کہ تم کس طرف جا پڑے ہو. جی جی جی. پیسہ خرچہ کرنے کے لیے یہی کچھ ملا تھا. اللہ. شادی کے جیسا سیلیبریٹ کر رہے ہو، یہی کچھ ملا تھا. جی یعنی اتنا پیسہ ہو گیا تمہارے پاس، جی. اور پیسے کے نشے میں یہ سب کچھ کر رہے ہو. یاد رکھو، لگام اللہ کے دست قدرت میں ہے. جی. وہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے. جب اس کی نافرمانی پر بندہ کرتا جاتا ہے، اس کو ڈھیل ملتی جاتی ہے. جی. اور جو نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جائے، گناہوں پر گناہ کیے جائے، اس طرح کے بےہودہ باتیں، بےہودہ کلچر کو اپناتے چلے جائیں، اور اس کی نعمتوں میں پھر بھی کمی نہ آئے، یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. اللہ. کہ اللہ کی پاک بارگاہ سے ہو سکتا ہے اس کو ڈھیل مل رہی ہو. اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ لگام کھینچ لے تو آپ نے دیکھا فرعون جیسا جابر بادشاہ، اتنی لمبی عمر پانے والا، دریا میں ڈبا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. نمرود برباد ہو گیا، قارون تباہ ہو گیا. ان کا اینڈ بربادی والا ہے. اچھا، جس وے پر جا رہے ہو، جیسے ویسٹرن کلچر کا آپ نے بتایا ہے، وہاں جا کر دیکھ لو کتنے بیٹے ماں باپ کے قدم چومتے ہیں. وہاں جا کر دیکھ لو اولڈ ہاؤس کے بھرمار پڑی ہوئی ہے. جی. بیٹے کہتے جوان ماں باپ کو، یہ میری پرسنل لائف ہے، تم کو کیا ایسا لینا دینا. صحیح، ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بیٹا کہتے ہو آر یو، آپ کون؟ ہاں، یہ کہتے ہوئے شرمائیں گے نہیں کہ یہ تمہاری خواہشات کی وجہ سے میں پیدا ہوا. جی. احسان نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ تم نے اپنے موج و مستی اور رنگلنیاں کی ہے. کیوں؟ تو یہ دیکھو فوٹو.
اللہ یہ دیکھو ثبوت، یہ کیا تھا؟ تو یہ یار یہ درست نہیں لگ رہا ہے میرے کو جی کہ ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. بے شک. اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو تباہی ضرور مقدر ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے کرنا چاہیے. کہ یار یہ اس طرح کی، اور پیسے دیے اللہ پاک نے تو غریبوں پر خرچہ کرو، بیواؤں کا سہارا بنو، یتیموں کی کفالت پر خرچہ کرو، کیا کچھ گھروں کو اپنے ذمے لے لو. ماشاء اللہ. بھیا اللہ تعالیٰ نے حمل کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ تم صاحب اولاد ہو، سبحان اللہ. تمہارے گھر اولاد ہونے والی ہے، تو اس میں 2-4 گھر اور ذمے لے لو نا. ماشاء اللہ. یہ 1,50,000 10 لاکھ تم خرچہ کر رہے ہو، جی. اس کے ذریعے کوئی ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، دعائیں ملے. یہ خرچہ کرو نا، ادھر خرچہ کرنا ہے تو یہاں کرو. یہاں کرو نا. صحیح ہے. مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، طالب علم کو کتابیں دے دو. کیا بات. مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی خدمات کرو، ماشاء اللہ. ان کے کھانے کا ذمہ اپنے پر لے لو. خرچہ کرنے کی تو کئی راہیں ہیں، کئی ذرائع ہیں، تو اس طرح پر خرچہ کرو نا سبحان اللہ. جہاں کا ریٹرن بڑا اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ جو خرچہ کر رہے ہو یہ عیاشی والا خرچہ ہے. جی 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 ایسے کام مت کرو کہ نعمتیں ضائع ہو جائیں. جی. جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمتیں چھن جاتی ہے. اللہ. اور یہ ناقدری نہیں تو اور کیا. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ناقدری نہیں کہلائے گی؟ بالکل بہت زبردست ناقدری ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز لگتی بالکل ہے. ایسا ہی. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے اس پہ ایک گفتگو کے دوران فرمایا حیا، اور کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ پورے خاندان والے جمع ہیں، ان کے سامنے فوٹو لی جا رہی ہے اس طریقے سے. یعنی تصور اگر کبھی آئے اس طرح کا تو فوراً ذہن جھٹک دینے کا دل کر رہا ہے. باقاعدہ کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے، فوٹو شوٹ کروایا جاتا ہے. وہ کیمرہ مین بھی اجنبی ہے، اس سے بھی پردہ ہے. ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے ماں کے، تو اس کا جینڈر ظاہر کرنا ہے قانوناً جرم ہے. یعنی جتنی بھی ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں تو اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ جرم کر رہے ہیں، قانوناً جرم ہے. اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ڈائگنوسٹک سینٹرز کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے اگرچہ غیر قانونی ہے، اور پھر جو ہے وہ 4 مہینے میں 5ویں مہینے میں جینڈر بھی ریویل کر دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور پھر اس حساب سے تیاریاں بھی کرتے ہیں. بیٹا ہے تو بیٹے کے حساب سے جو ہے وہ تحائف وغیرہ کا انتظام، بیٹی ہے تو بیٹی کے حساب سے. معاذاللہ جن کو بیٹا چاہیے تو جن کو پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے، معاذاللہ پھر جو ہے وہ ابورشن کی طرف یہ قدم بھی اٹھایا جاتا ہے. یہ بھی سخت ناجائز و حرام اور گناہ ہے حمل کو ضائع کرنا. جی. یہ شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے. شرعی طور سے اس طرح کے بھی سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. جی. تو اگر واقعی عذر شرعی ہے، عذر شرعی کی تفصیلات ایک اچھی خاصی ہو سکتی ہے. عذر شرعی ہے تو 120 دن کے اندر جی چند علماء کرام، مفتیان کرام کی رہنمائی کی روشنی میں، اور موجودہ دور میں اکیلے ایک ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں، جی چند ڈاکٹر کہیں، کم سے کم 2 سے زائد کہیں، جی اور ٹیسٹ بھی ہو تو 2 سے زائد جگہ پر ہو، جی شرائط کے ساتھ، مطلب تب وہ 120 دن کے اندر اس کی اجازت ہوتی ہے. مگر میں حضور جن کی بات کر رہا ہوں نا، وہ 4 مہینے کے بعد جب جینڈر پہ پتہ چل جائے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تب ابورشن کی طرف. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ شرعی اعتبار سے اتنی قیودات ہیں جی 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 کہ آپ کو عذر شرعی ہے تو عذر شرعی میں 120 دن کے اندر آپ کو اجازت ہے، اور وہ جو قیودات میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر 120 دن گزر گئے جی اب تو اس کی بھی اجازت نہیں کسی بھی صورت میں. یہ تو معلومات حاصل کر کے اس طرح سے حرکت کرنا، ایک جان کو ضائع کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اللہ، اور وہ قتل کا سارا گناہ اس پر عائد ہوگا. جی. اور جو اس میں شریک ہے سب اس گناہ میں شریک ہوں. اللہ اللہ. وہ ماں بچے کی قاتل، جی. باپ بچے کا قاتل. عموماً مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں کم کرتی ہوگی، ماں اس پہ راضی نہیں ہوتی ہوگی، ماں مجبور کے لیے کرتا. تو بیٹی ہو یا بیٹا باپو، اس کے لیے تو جو ہے وہ اس کا بچہ ہے. یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں تو رو رہی ہوتی ہے، منع کر رہی ہوتی ہے، اس کو فورس کر کے جو ہے وہ بچہ گرانے پہ مجبور کیا. ظلم ہے. جی ظلم ہے یہ ظلم. جی جی نہ ہمارا ملکی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، جی نہ ہماری شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. مفتی صاحب نے جیسا کہ رہنمائی مانی فرما دی ہے، جی. اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں سے ہم نے بچنا چاہیے. پھر وہی بات جو سلسلے کے شروع میں کہی تھی جی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے.
جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جی اسی کی تقسیم پر راضی رہو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہمارے طلبہ اکرام موجود ہیں، طلبہ اکرام سے بھی میں چاہوں گا کہ گود بھرائی کے اگر رسمیں آپ نے اپنے معاشرے کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں سے آپ آتے ہیں، کوئی جھارکھنڈ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بہار سے ہے تو کوئی یو پی سے ہے، کیونکہ ہم نے جو گود بھرائی کا کنسیپٹ ابھی بتایا بیبی شاور کا، یہ بڑے بڑے شہروں کی بات کری۔ اب جو عام مسلمان ہیں اور جو یو پی بہار جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہاں پر آپ نے گود بھرائی کی کچھ ایسی رسمیں دیکھی ہیں اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کئی سماج میں ایسا دیکھا گیا جو گود بھرائی کی رسم بتائی جا رہی ہے کہ پریگننسی کے 7ویں مہینے کے بعد اس ماں کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر تمام رشتہ دار وغیرہ ننیال پکش میں بھی اور دادا دادی کی طرف سے بھی تمام رشتہ دار جمع ہو کر جی کچھ پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور کچھ سونے کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، رنگ وغیرہ، بالی وغیرہ، وہ بھی دیے جاتی ہیں۔ لیکن اس چیز کا سارا کل ملا کر خرچہ جو ہے وہ ننیال پکش کی طرف زیادہ دیا جاتا ہے، اچھا، یعنی ماں کی، جو ماں ہے اس کے والدین پر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے ان پر جی بوجھ ہو جاتا ہے۔ جی باپو کیا فرمائیں گے اس پر کہ ایک تو بچی کو شادی کر کے دی ہے، اب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے تحائف دینے کا اور اس کی گود بھرائی کی رسم کے لیے اتنا بڑا لوڈ، یعنی ایسا ہو گیا کہ ایک بچی جو پیدا ہو رہی ہے اس کے شادی کے بعد میں بھی جو ہے وہ ماں باپ فارغ نہیں ہو رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر خرچے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو معاذ اللہ جو ہے بیٹیوں کے تعلق سے خوشی نہیں ہوتی ہے، بہت خرچے ہوتے ہیں باپ کے اوپر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو چاہے شادی کا موقع ہو یا پیدائش سے پہلے کے معاملات ہو یا پیدائش کے بعد کے معاملات ہو۔ اس کو ختم کرنا پڑے گا جی سید صاحب، ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جی یہ ہمارے سب دھکوسلے ہیں اپنی ارمانے پورے کرنے کے، ظالم بننے کی طرف جا رہا ہے معاشرہ، اور اکثر بچی کے ماں باپ ہی کے طرف جیسے ہر بار ادھر ہی جا رہا ہے کہ اس کا بھی خرچہ ننیال پر، اس کا بھی خرچہ ننیال پر۔ جی اگر ایسا ہوگا تو پھر تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ صحیح۔ یہ ہماری دینی تعلیم نہیں ہے، جی یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جی یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کو عدل دیا، انصاف دیا، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ بے شک۔ یہ ہم کسی اور جانب جا رہے ہیں۔ جی مہربانی کرے اسی راہ پر چلے جس راہ پر چلنے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرے۔ جی ویسٹرن کلچر کو فالو کرو گے یا کہیں اور کی رسم و رواج کو فالو کرو گے تو اس میں تو پیسے کا بھی نقصان ہے، جی عزت کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ صحیح۔ اب یہ گود بھرائی کا بھی خرچہ، یہ گود بھرائی تو اول سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جی کیوں گود بھرائی کا رکھ رہے بھائی؟ جی جی یہ کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ اپنی گھر کی عزت گھر کے اندر رکھے۔ صحیح۔ کیا شوق چڑھا ہے کہ اپنے گھر کی عزتیں باہر نکالنے کا؟ جی یہ بھی کوئی شوق ہے؟ جی بس اللہ پاک ہماری حال پر رحم فرمائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب نے مل کر FGN چینل کو بہت زیادہ عام کرنا چاہیے ماشاء اللہ۔ تاکہ اس طرح کی غلط رسومات کی طرف توجہ دی جائے اور یہ بند کر دی جائے۔ یہ ناانصافیاں، یہ جیسا کہ آپ نے کہا بھید بھاؤ، تو یہ ظلم و زیادتی، یہ سب بند کر دیا جائے۔ بھائی ایک بار لڑکی دے دی، جی اس نے اپنی جگر کا ٹکڑا دیا ہے یار آپ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہی، واہ۔ اس نے اپنی جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس کو سینے سے لگاتا تھا، جی جی بچپنے میں جس کے گود میں کھیلی، سبحان اللہ۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، اس کو بڑے لاڑ پیار سے بڑا کیا، اور یہ اپنا کلیجہ تم کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دینے کی اس کی غلطی تھی کیا؟ جی نہیں تھی نا۔ تو اس پر اتنی زیادتی کیوں؟ جی اس پر اتنا ظلم کیوں؟ صحیح۔ بہرحال یہ نحوست ہے علم دین سے دوری کی۔ جی میں ریکویسٹ کروں گا اس سلسلے کے ذریعے اپنے تمام ناظرین سے علم دین کے قریب آئیں۔ شریعت بہت پیاری ہے، ماشاء اللہ۔ قانون شریعت بہت پیارے ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو کبھی ظالم نہیں بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا بھی فائدہ رہے گا، آخرت کا بھی فائدہ رہے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ایک اور رسم جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے متعلق پائی جاتی ہے، کان چھیدنے کی رسم، تو اس کے تعلق سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کان چھیدنا لڑکیوں کا جی
یہ شرعن جائز ہے. چنانچہ حضرت علامہ علاؤالدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کان چھیدنے کا حکم بیان فرماتے ہوئے فرمایا لا باسا بثقب اذن البنت، لڑکیوں کے کان چھیدنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عورتوں کا نتھ یا بلاک کے لیے ناک چھیدنا جائز ہے، جس طرح بالوں بالیوں کان کے گہنوں کے لیے کان چھیدنا. ٹھیک تو یہ شرعن فتاوی رضویہ میں یہ موجود ہے. اتنے حد تک یہ جائز ہے. جی اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیور پہننے کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو. لیکن ہم معاشرے میں ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکوں کے بھی کان چھید دیے جاتا ہے، جی خاص کر گجرات وغیرہ کے علاقوں میں. جو ادھر کچھ وغیرہ کا علاقہ ہے تو دیکھا وہ عام طور سے وہ کان میں چھید دیتے ہیں. تو بولے وہ کیا فلاں جگہ کی منت ہے. اللہ. تو لڑکوں کے کان چھیدنا یہ درست نہیں ہے. نہ بالی پہننا درست ہے، نہ کان چھیدنا درست ہے. یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، تو عورتوں ہی کے لیے لڑکیوں کے لیے کیا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارے طلبہ اکرام جو ہے وہ ان کے بھی ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور کچھ جو ہے وہ بولنا بھی چاہ رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھی لڑکے کی کان چھیدنے کے تعلق سے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بطور منت فلاں صاحب کی منت ہے، اس بابا کے نام سے منت ہے، اس بابا کے نام سے منت ہے، ایسا کر کے بچوں بھی کان چھید دیے جاتے ہیں. تو شرعی رہنمائی فرما دی اس کے بارے میں. میں نے تو عرض کیا کہ کان چھیدنا لڑکیوں کے جائز ہے، لڑکوں کے کان چھیدنے کی یا اس طرح کی منت ماننے کی بھی اجازت نہیں. منت وہ درست ہے، کوئی بھی منت. جی منت وہی درست ہے جو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق. سبحان اللہ. جو شریعت کے خلاف منت ہو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ. ابھی اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں، ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ اس پروگرام کے تعلق سے کچھ تیاریاں بھی کی ہوگی. جی ایک سوال اسی تعلق سے پیدائش سے پہلے کے تعلق سے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ بعض اوقات جب بیوی امید سے ہوتی ہے تو اس کو کچھ مخصوص کلر کے کپڑے پہننے سے منع کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل سے بلیک کپڑا یہ نہیں پہن سکتی ہے، تو اس کی زبردستی کرنا کہ نہیں پہننا اور پہننے پر تان کرنا، ذلیل کرنا، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر کوئی کلر کا کپڑا ماں پہنتی ہے تو کیا اس کا اثر بچے پر پڑے گا؟ ایسا آج تک کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا، اچھا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے پہننے کی شرع نے پابندی لگائی ہو. اس کی کوئی میڈیکلی بھی دلیل نہیں ملے گی؟ نہ میں نے میڈیکلی دلیل کہیں سنا پڑھا اور نہ ہی شرعی طور پہ اس طرح کی کوئی قباحت پڑھی ہے کہیں. جی جی. میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں ایسا. یعنی یہ بھی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے. ہو سکتا ہے ایسا ہوگا کہ اگر یہ کالا کپڑا پہنے گی تو بچہ کالا پیدا ہوگا. اللہ یار مسئلہ ہی حل کر دیا ان لوگوں نے. تو جی جی. جو سفید ساؤتھ افریقہ والے لوگ ہیں ان سب کو ایسے موقع پر سفید کپڑے پہنائے جائیں تو گورے پیدا ہوں گے. تو بیچاروں کو کوئی کالا بول کر تانا دے گا ہی نہیں. جی. سب گورے پیدا ہو جائیں گے. وہاں کالا ہونا عیب بھی نہیں ہے. اچھا وہ کالا ہونا عیب بھی نہیں. چلو اپنے انڈیا میں صحیح جو کالے کلر کے پیرنٹس ہیں ان سب کو سفید کپڑے دے دیے جائے جب امید سے بیوی ہو. یہ کوئی بات ہو گئی؟ یعنی سید صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لاجیکلی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا. کہ اس طرح جو ہے وہ کپڑوں کا اثر جو ہے بچے پر پڑے. ہاں اثر پڑتا ہے بچے پر. کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ نیکی کا. سبحان اللہ. کیا بات. گوسپاک کی والدہ جی 18 پارے کی قرآن کریم کی حافظہ تھی. جی. اس کا اثر گوسپاک پر ہوا. سبحان اللہ. وہ سن کر یاد کرتے تھے اور پیدائشی 18 پارے کے حافظ ہو گئے. ماشاء اللہ. غریب نواز کے تعلق سے بھی ایسا ہوتا ہے. جی. اگر والدہ نیکی کرے گی تو اس کا اثر بچے پر آئے گا. کپڑے وپڑے کا اثر نہیں آئے گا. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے نا باپو. اگر گناہ کرے گی، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویڈیوز دیکھے گی اور گانے سنے گی، فلمیں دیکھے گی، تو اس کا بھی تو اثر آ سکتا ہے. ظاہر ہے جب نیک کام کا اچھا اثر آ رہا تو برے کاموں کا، جیسے ماں باپ ہوں گے، ماں باپ کا اخلاق و کردار ہوگا، اولاد میں کچھ نہ کچھ تو اس کے جراثیم پائے جائیں گے. اچھا. تو کچھ نہ کچھ تو اس کا اثرات آئیں گے ہی آئیں گے. یعنی جن چیزوں سے بچنا چاہیے نا اس سے نہیں بچتے اور اب یہ فضول کی ضروری باتوں نہیں سے. باپو، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے جملوں سے، میری ان باتوں سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ کوئی بچہ بڑا ہونے کے بعد بہت زیادہ شرارت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے ماں باپ کو مطعون کیا جائے، ماں باپ کو طعنہ کیا جائے کہ اس نے کیا تھا اس لیے یہ کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کا اثر آ سکتا ہے. بٹ جیسا رکن شورا نے رہنمائی فرمائی کہ نیکیوں کا تو نیکیوں کا تو اچھا اثر اثر آتا ملتا ہے. ہے. یہ تو ہوتا ماشاء اللہ. ہے، روایتوں سے اور بعض بزرگوں کے اقوال سے یہ چیز ثابت ہے. جی. اور برائی کا بھی ثابت ہے، لیکن وہ یعنی ایسا نہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا گناہ کسی کے اوپر نہیں منڈا جائے گا. جی. یہ خلاصہ اس آیت کا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی اور کوئی سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا رہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کپڑے الٹا پہنائے جاتے ہیں، جیسے بنیان وغیرہ، تاکہ نظر نہ لگے۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے بچے کو نظر نہ لگے؟ ایک سے ایک باتیں ہماری سننے مل رہی قوم ہیں۔ کو کہاں لے جانا ان جی۔ کو؟ ہو رہا ہے باپو یہ ان سب؟ سب کو جی، مدینے لے جانا چاہیے۔ ان سب کو یا وہ جو رسم وہ جو رسم اس طرح کی رسم اچھا۔ والے مدینے لے جانا چاہیے، رو رو کو اور دعا کرنا چاہیے کہ ان کو جلدی جنت البقیع مل جائے۔ تو یہ ساری الٹی سیدھی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی بات ہوگی کہ بچہ پیدا ہو الٹے کپڑے، اور الٹے کپڑے پہننا شیطان کا طریقہ ہے۔ جی جی۔ تو یہ یعنی وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنے بیٹے اس کو؟ سے جو سبق لیا جا رہا ہے، یعنی اس سے جو فائدہ لیا جا رہا ہے وہ یہ کہ الٹا کپڑا پہنائیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اچھا مفتی صاحب، اور ایک چیز، یہ طالب علم کا اللہ بھلا کرے، اپنے مہاراشٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر نہ لگے کہ انہوں نام بھی بڑی عجیب و غریب رکھتے ہیں پتھروں کی نسبت سے۔ اچھا، ہاں، جیسے وہ دگڑو، نام رکھتے ہیں۔ مراٹھی میں دگڑ یعنی پتھر، اوکے۔ اس کا رکھیں گے دگڑو۔ اوہ، اب وہ دگڑو تو مراٹھی میں ہو جائے گا نا، جی۔ تو اس کو انہوں نے اردو میں ہندی میں کیا، فترو، پتھر، فترو۔ جی۔ اب ایسے عجیب و غریب نام رکھے گئے ہیں یار، یہ نظر بد اگر چانس ہوتا ہے بچوں کو لگنے اچھا، کا۔ پکارا بھی جاتا ہے اس نام سے؟ ہاں، ان کے ڈاکومنٹ برتھ میں نام سرٹیفکیٹ رہتے پہ بھی ہو، ڈالتے ہیں۔ یہ ساری تعجب والی بات ہے۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کرنے سے پہلے ہوں، بلکہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور کوئی چیز ایسی اس طرح کے ذہن میں آ رہی ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے۔ صحیح ہے، صحیح فرما۔ جی، نام جو ہے اچھے نام رکھنا چاہیے، ایسا نام ہو کہ ایسا نام ہو جو انبیاء کرام، جی، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے نام پہ ہو، ماشاء یا کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ جائز اور مباح اور اچھے نام ہو۔ جی، اچھے ناموں کا اثر بچوں پر اچھا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ برے ناموں کا اثر بچوں پہ برا پڑتا ہے۔ جی جی، ایک صحابی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی اپنے بیٹے کی، جی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلا کر پوچھا جی، کہ ایسا کیوں، خلاصہ یہ ہے پورے گفتگو کا۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے جو شادی کی وہ ایسی عورت سے کی، جی، انہوں نے جب میری پیدائش ہوئی تو نام رکھا تو یہ نام رکھا، جی، پھر مجھے کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی، تو جو میرے اور سارے حقوق تھے وہ ادا نہیں کیا، جی، اس لیے یہ سارے معاملات درپیش ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کسی شریف النفس گھر میں شادی کرتے، یہ کیا کہتے ہیں اچھا نام اچھا رکھتے، نام رکھتے، تو اس کے اثرات میرے اوپر اچھے ہوتے۔ جی، صحیح۔ تو یہ جو انہوں نے بتایا کہ الٹا کپڑا پہنانا ہے، الٹا اس وجہ سے کپڑا نظر، پہننا تو ویسے بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، باپو نے بھی بتایا کہ یہ یعنی اس درست کی نہیں کوئی ہے، شرعی حیثیت، شرعی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نظر نہ لگنے کے لیے تعویذات عطاریہ کا سہارا لیں، ماشاء اللہ۔ تعویذات عطاریہ سے تعویذات حاصل کرے۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے نظر نہ لگنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے بھی بتائے ہیں۔ کیا ایک بات، وہ ہے 7 مرچوں والا جی، طریقہ ہے، اس کے ذریعے نظر اتارے، اور ہمارے بڑے بوڑھوں سے ایک چلا آیا، یہ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کالا پیر کے نیچے یا کہیں ایسی جگہ جہاں دکھے نہیں لگا دیا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں بھی زیادہ نظر نہ زیادہ لگے، اس نظر وجہ نہ سے لگے، بہت بڑا ہاں، بھی لگا دیتے بہت بڑا نہ لگا، چھوٹا سا کہیں لگا دے، خوبصورت بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ بھی عیبدار کر دیتے اور ہیں۔ وہ جی، بڑا سا ٹیکا لگا دیتے، اس کو لگانے کے بعد ہے نا کبھی کبھی وہ بہت بھونڈا لگنے لگتا ہے۔ جی جی۔ اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حمل سے اگر عورت رہتی ہیں تو سوتے وقت لوہے کی کوئی بھی چیز ہو اپنے ساتھ سوتی ہیں، تو اس طرح سے لوہے وغیرہ کی چیز سونا کیسا؟ لوہے کی چیز کے بارے میں کہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا شرعی طور سے اس پر کوئی ہو، باقی کسی وجہ سے رکھتی ہو، جیسے بعض ڈر وغیرہ کے معاملات پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کی چیزیں لے کے سویا جاتا انہی ہے۔ ساحل سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے لوہے کی چیز، اس کی وجہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اس طرح سے، نہیں، سنا ہے ہوتا اس طرح ہے، سے؟ ہوتا ہے، اچھا، ہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے وہ خبر نہیں ہے۔ وجہ کچھ بھی نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کی ہڈیاں مضبوط ہو، اس کے اندر آئرن ہو، لوہا رکھنے سے، لوہا اس کے اندر ہو، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ارے بھیا، اگر لوہا ہی رکھنے سے اتنا مضبوطی آتی تو ہر ایک کے پاس لوہا ہی رکھ دیتے۔ صحیح ہے، تو آئرن کے لیے، اندر انرجی کے لیے، کیلشیم کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں وہ کرے، یہ لوہا رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی جی جی،
क्या बात देखो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि शरई तौर पर ऐसा भी उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, खाली खाली का लोहा रखो तो पत्थर रखो तो ये लगाओ तो सारी पंचायतें लगा कर बेबुनियाद बात है जी। और कोई सवाल? एक सवाल है कि जब औरत हामिला से होती है तो उस वक्त जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो उस वक्त लोग मना करते हैं कि चांद ग्रहण ना देखो, छत पर भी जाने से मना करती है। उसके बाद क्या होता है कि कोई चीज़ छुरी वगैरह से सब्ज़ी वगैरह ना काटे, इसलिए कि भाई बच्चा बाद में लंगड़ा या अंधा पैदा हो सकता है, इसीलिए इसके लिए शरीयत रहनुमा फरमाए। जी मुफ्ती साहब, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और ये चाकू वगैरह का इस्तेमाल, ये सब है ऐसा कुछ कंसेप्ट इस्लाम शरई में? एतबार से इसका कोई भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जब हो तो चांद की तरफ, सूरज की तरफ देखना वैसे ही मना है, ठीक है चाहे मर्द हो या औरत हो, हामिला हो या गैर हामिला औरत हो। जी। बल्कि उस वक्त चांद ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत करे, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे। बल्कि सूरज ग्रहण के मौके पे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में लोगों को जमात से नमाज पढ़वाया। हज़रत अस्मा की एक रिवायत अभी इन लोगों ने चंद दिनों पहले बुखारी शरीफ में पढ़ी कि हज़रत अस्मा आई तो देखा कि हुज़ूर नमाज पढ़ा रहा है, हज़रत आयशा से इशारे में पूछा तो उन्होंने सूरज ग्रहण की तरफ इशारा किया। जी। तो ये सब यानी ये है कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ये जी। और अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर अपनी निशानियां जाहिर फरमाता। तो ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ झुकना चाहिए, अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जब तक के चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे, तौबा और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहा करते थे। उम्मत को तालीम दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम भी ऐसे ही करो, तो यही करना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का जो छत पे ना चढ़े और बच्चा लंगड़ा पैदा होगा वो चाकू से काटते, ये सब इसका शरीयत में कोई इसकी कोई हकीकत शरीयत में नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए और कोई सवाल? जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि। जो भी इन्होंने सवाल किया था कि बच्चा जब छोटा होता है, पैदाइश होती है उसकी, तो उसके बाजू में जो लोहे की या छुरी वगैरह रख दिया जाता है, तो माशरे में ये देखा जाता है ये इस वजह से रखते हैं कि मतलब जो है कहीं शरीर जिन्नात या भूत प्रेत वगैरह कहीं बच्चे पर हावी ना हो जाए, मतलब ये समझा जाता है घर में, ताकि बच्चा भी छोटा होता है और अभी मतलब उसकी पैदाइश होती है, तो इसी वजह से शायद ये रखा जाता है। तो उसकी क्या शरई हैसियत है? जाहिर है कि वो इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो बच्चा पेट में है, वो लोहा उधर रख देने से क्या वो जो शरीर जिन्नात है वो छोटे से चाकू से डर जाएगा और उसके चाकू क्या असर करेगा उस पे क्या असर करेगा? बापू मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाहते? हाँ लेकिन वो नहीं कह दीजिए। उस जिन को क्या महंगा है उस चाकू को उठा कर लेके चले आना। बड़ा लोहे का ट्रक हो तो उसको उठा कर लेके जाएगा वो। जी जी जी। तो नन्ना सा जो लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है वो जिन के लिए क्या हैसियत रखता है? बेशक सिर्फ कम इल्मी की वजह से ये सारी बातें हो रही होती है हमारे माशरे के अंदर, और इसी को उजागर करने के लिए हम ये सिलसिला लेकर आए हैं। कोई बचा है आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल? आपकी तरफ से बचा है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि जब बच्चे की जिस रूम में विलादत होती है कमरे में, तो औरत को 40 दिन तक उस रूम से बाहर नहीं जाया दिया जाता है। कुछ मखसूस लोग ही अंदर जा सकते हैं, हालांकि गर्मी की शिद्दत की जो रहती है फिर भी औरत उसी रूम में रहती है और बाहर निकलने से लोग मतलब कुछ बदशगुनी लेते हैं। तो इसी क्या शरई हैसियत है, रहनुमाई फरमा दें। रूम से या घर से? रूम से, जिस रूम में विलादत होती यानी है। बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो एक कमरे में जहाँ विलादत हुई वही रहेगी, उस कमरे से बाहर पूरे घर में भी नहीं घूम सकती? नहीं, कुछ मतलब कोई हाजत है जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो ही जा सकती है, वरना अपने रूम में ही रहे। खाना वगैरह भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा उसका। जी हुजूर, ऐसा कोई शरई तौर पे ऐसा कोई हुक्म है? देखिए, बच्चे की विलादत के बाद लोग समझते हैं कि घर नापाक हो गया जी, और इस तरह जो इन्होंने सवाल किया कि वो घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं जी, एक रूम से बाहर नहीं निकल देते हैं, ये बाज़ जगह पर ये भी है जी। और बाज़ जगह घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो घर से तो बाहर बहरहाल एहतियात करना चाहिए, कोई शरन जो ज़रूरत है तो ज़रूरत के लिए बाहर भी निकला जा सकता है, लेकिन ये कि इस तरह का ये कि नापाक हो जाता है और नहीं निकलना चाहिए, निकलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। दूसरा, घर नापाक हो जाता है, ये भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہ نیچے کھٹیا ہوتی ہے اور اس نیچے آگ رکھی جاتی ہے. جی جی جی. تو وہ آگ تو بعض جگہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ وہ عورت کی ولادت کے وقت جو کمزوریاں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سکون ملے, سیک دیا جاتا ہے. سکائی وغیرہ کے لیے. تو اگر اس کی وجہ سے ہے تب تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر یہاں بدشگونی لینا یا کوئی اور کچھ مقصد ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں بھی یہ صورت ہے, بدشگونی لے رہے ہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد جب اس کے نفاس کے دن ختم ہوئے, اور نفاس وہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن پورے ہوتے ہیں, جی, حالانکہ نفاس کی کم سے کم مدت 1 سیکنڈ ہے, یعنی 1 سیکنڈ میں بھی عورت پاک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. ٹھیک. جب یہ کیا کہتے ہیں, جب عورت پاک ہوتی ہے, اب اس کے بعد جس جگہ جس بستر پہ وہ 40 دن تک سوئی ہے, جس پلیٹ میں کھانا کھائی ہے, وہ سب پھینک دیا جاتا ہے. اللہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حصہ ناپاک ہو گیا تو اس کو شریعت نے جس اعتبار سے پاک کرنے کا طریقہ بتایا, جی, اس طریقے سے پاک کر لیا, وہ پاک ہو گیا. نہ اس بستر کو استعمال کرنے میں کوئی شرعن قباحت ہے, نہ اس برتن کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت ہے, نہ گلاس میں کوئی شرعی قباحت ہے, عورت کے کسی دوسرے کمرے میں جانے میں کوئی قباحت ہے. شرعن کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رسم و رواج. آج ہم نے ٹاپک لیا تھا پیدائش, اور پیدائش سے پہلے کے اور پیدائش کے بعد کے معاملات آپ سے ہم نے شیئر کیے. ایسی رسم و رواج کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سن کر بھی حیرت ہو رہی ہو, بٹ جو ٹاپک آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنی کمیونٹی والوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں. انشاءاللہ ہر ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. الگ الگ رسمیں, الگ الگ ریچولز اور ٹریڈیشنز ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں, اس کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سی جائز ہے, کون سی ناجائز ہے, اور کون سی ایسی رسمیں ہیں کہ جس کو نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ ہمارا جو بھی پروگرام ہے FGN چینل پہ, اس کے اینڈ میں آپ پروگرام دیکھنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ پروگرام آپ کو کتنا اچھا لگا. اس میں اگر کوئی اصلاح کرنی ہے ہمیں, اگر ہمارے لیے کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس, تو وہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ سوال ہم آپ کے سجیشنز کو اپنے پروگرام میں ضرور انکارپوریٹ کریں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. پھر ملیں گے آئندہ ایپیسوڈ میں پروگرام رسم و رواج میں. دیکھتے رہیے FGN چینل. سنتوں پر چلنے کا کر عہد, چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج, چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج, سنتوں پر چلنے کا کر عہد, چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج, سنتوں پر چلنے کا کر عہد.